السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام حضرت، میں وسیم بات کر رہا ہوں چائنا سے۔ حضرت صاحب آپ کی باتیں سن کے بہت زیادہ دل روشن ہوتا ہے، اور بس اللہ آپ کا سایہ ہم سب پہ قائم رکھے اور آپ کی خدمت قبول کرے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی آپ کا توشہ بنائے۔ آپ سے بس 2 سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کی محبت کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ بس اللہ کی محبت مل جائے اور آسان سا ہو۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیں اگر آپ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ وسیم صاحب چائنا سے کال کرنے کا آپ کا، اور آپ کے دونوں سوال بہت خوبصورت ہیں۔ حضرت والا سے پوچھتے ہیں، پہلا سوال حضرت ان کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ بتا دیں جو بہت جلدی سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وسیم صاحب چائنا سے آپ کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، ہماری باتوں سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے قابل صد شکر یہ ایک بات ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شرف قبول کی دعا کرتے ہیں۔ باقی آپ نے سوال جو مختصر سوال کیا ہے، اور وہ بھی آپ نے کہا آسان راستہ چاہیے اور اللہ کی محبت پانے کا، چیز آپ نے بہت بڑی مانگی ہے اور آپ کو چاہیے شارٹ کٹ۔ تو اتنا شارٹ کٹ تو دنیا کی لیلا کی محبت اتنی جلدی حاصل نہیں ہوتی۔ انسان لیلا کی محبت کے لیے جو ہے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، نیندیں حرام کرتا ہے، دنوں کا چین جو فنا کرتا ہے، اور مال و دو اڑاتا ہے، صحت خراب کر لیتا ہے، پھر جا کے لیلا کی محبت جو ہے کچھ ملتی ہے، لیلا کے کچھ اشارے ابرو نصیب ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو آپ مولا کی محبت مانگ رہے ہیں، اور مولا تو وہ ہے جس نے لیلا کائنات کو وہ حسن بخشا کہ جس پر جو ہے مجنو جو ہے دیکھنے والا قیس جو مجنو بن گیا ہے، جن اداؤں کو دیکھا مجنو نے، قیس نے دیکھا تو مجنو بن گیا۔ تو مولا کائنات کی اداؤں کا عالم کیا ہوگا، اس کی حسن و رعنائی کا عالم کیا ہوگا۔ امام رومی فرماتے ہیں کہ شہد میں جس نے مٹھاس رکھی اس کی اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، جسے گنے کے رس کو میٹھا بنایا اس کی اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، جسے شیروں کے پنجے میں دبدبہ رکھا اس کے اپنے دبدبے کا عالم کیا ہوگا، جس میں آسمانوں کو بلندیاں بخشی اس کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا، جسے زمین کو وسعت دی اس کی اپنی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو، جس ذرے کو آفتاب جس نے بنایا اس کی اپنی جو ہے وہ روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کی محبت ہم مانگیں، اور جو ہے وہ کمزور دل ہو کر یہ بات کہ جی شارٹ کٹ چاہیے، چھوٹا سا راستہ وہ محبت مل جائے۔ ابھی آپ نے سنا خواجہ عبدالواحد ابن زید نے 40 سال تک جو ہے جنگلوں میں بیابانوں میں خدا کو یاد کیا، پھر جا کے خدا کی تجلی کی جو ہے تھوڑی سی روشنی ان کو نصیب ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ راستہ تو شیروں کا راستہ ہے، اور عشق و محبت کی راہ پہ قدم رکھنے والے عاشق جو ہوتے ہیں وہ تو پھر بڑا دل گردہ لے کے چلتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کر کے نکلتے ہیں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ فنا ہوں گے یا باقی رہیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اول تو یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ محبت جو ہے یہ بہت بڑی محبت ہے، اور یہ مولا کائنات کی، لیلا کائنات کی نہیں، لیلا کائنات ساری کی ساری اس مولا کائنات کے اشارے ابرو پر فنا ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ، اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ہم اور آپ آج کمزور ہیں، زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا چلا جا رہا ہے لوگ کمزور ہیں۔ جیسے عام زندگی کے اندر انسان چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ چاہیے، پہلے زمانے میں ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، آج تو جو بنی بنائی تازہ روٹی، پکی پکائی تازہ روٹی بازار سے ملتی ہے۔ تو چونکہ زمانہ تمدن بدل گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو آج کے زمانے میں محبت بھی شارٹ کٹ کی بتا دوں گا، شارٹ کٹ میں محبت مل جائے گی۔ تو کیونکہ اللہ نے تمدن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جو عطا کیا ہے، لیکن آج اس شارٹ کٹ کے ذریعے سے بھی محبت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ لیکن آپ کو اللہ نے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے، اور چین کی دنیا میں، جس چین کی دنیا میں لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، خدا ہے بھی کہ نہیں، وہ تو خدا کو مانتے بھی نہیں کہ خدا، وہ تو دہری ہیں، تو وہاں بیٹھ کے آپ خدا کو مان رہے، خدا کی محبت مانگ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو قابل شکر بات ہے کہ خدا نے ایمان کا وہ نور عطا کر رکھا ہے کہ جس معاشرے میں جن کو خدا نظر نہیں آتا، آپ کو خدا نظر آ رہا ہے، گویا کہ نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کی محبت کے لیے سرگرداں ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو وہ محبت عطا فرما دے۔ اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وطر نماز سے پہلے آپ نے جو ہے وہ 103 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ 103 مرتبہ، 103 سے 104 نہیں ہونی چاہیے، 103 سے 102 نہیں ہونی چاہیے، پوری 103 پڑھنی ہے۔ اس میں بھی، اس عدد میں بھی راز ہے، کیونکہ اللہ نے عدد بنائے ہیں، ان اعداد میں بھی راز ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، 105 پڑھ لی، کوئی زیادہ ہی پڑھ لیا نا، لیکن دنیا کے اندر آپ جو ہے زیادہ ڈوز یا اینٹی بائیوٹک کے لے لیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں یار یہ آپ نے کیا ریئیکشن ہو گیا۔ تو جب جسمانی دواؤں کے لیے زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو روحانی منازل طے کرنے میں بھی کچھ قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں، ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ 103 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اور شروع میں اور آخر میں جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھیں، اور آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، اور آپ نے یہ دروشی پڑھنا ہے، اور آیت کریمہ تصور یہ باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض آسمانوں سے ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے، جیسے قلب سے ٹکراتا ہے تو قلب روشن ہو جاتا ہے، جیسے بلب جل جاتا ہے تو یوں روشن ہو رہا ہے، اور وہ جو اللہ کا نور میرے قلب کے اندر پیوست ہو رہا ہے، اور میرا قلب روشن ہو رہا ہے، چمک رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ پھونکیں، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگ کے اور وطر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ نے 3 چلے کرنا ہے، ایک چلے میں انشاءاللہ اول تو کام ہو جائے گا، بہت سے لوگوں کو تو 1 ہفتے میں کام ہو گیا۔ بعض بہنوں نے کہا کہ ہمیں عمل بتایا، ہم نے بتایا تو 1 ہفتے کے اندر عالم یہ ہو گیا ان کی محبت کا، کہ وہ 1 ہفتے میں ان کو لگا کہ اللہ میاں نظر آ رہا ہے، اور ان کی کیفیات بدل گئی ہیں، اور آج وہ ان کا مصلی ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، خدا کی یاد ہوتی ہے، اور ایسی گویا کہ اس وقت کی رابعہ بصریہ بن رہی ہیں۔ یہ وہ نسخہ ہے، تو بڑا چھوٹا سا نسخہ ہے، بڑا راز ہے، یہ آپ عمل شروع کر لیں تو 1 چلہ نہیں تو 3 چلہ، اور پھر یہ کہ مزہ ایسا لگ جائے گا پھر کبھی چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، ہمیشہ آپ یہ 103 آیت کریمہ پڑھیں گے۔ اور یہ آیت کریمہ، اس کے بارے میں تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اسم اعظم اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، تو یہ وہ شارٹ کٹ ہے، آج کے زمانے اور تمدن کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا ہے، بس عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور توجہ میں دوں گا، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔